ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ اس مقدمے کا اثر بہت سے زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا۔ چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فون ٹیپنگ کیس میں ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا 2013 سے قانون موجود ہے۔ قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے۔ عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، قانون کے مطابق فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا انہیں جج کی نامزدگی سے متعلق علم نہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ اے او آر نے بتایا اس مقدمے میں درخواست گزار سے رابطہ نہیں ہوا رہا۔ درخواست گزار کے وکیل بھی گزشتہ سال فوت ہو چکے ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے اعتراضات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے دونوں مقدمات کی سماعت جنوری تک ملتوی کر دی۔ شیر افضل کے وکیل نے کہا درخواست پر سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے اعتراضات سے متعلق ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم اعتراضات پر جواب بھی تیار نہیں کر سکے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہمیں تو کیس کے آج مقرر ہونے کا بھی علم نہیں تھا، ہماری معلومات کے مطابق یہ مقدمہ کل تھا، عدالت اس مقدمے کو سردیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھ لے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا حامد خان آپ کے اے او آر کو تو کورٹ نوٹس بھیجا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے مظاہر علی اکبر نقوی کی جوڈیشل کونسل کے شوکاز نوٹس کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے عدم پیروی پر درخواست خارج کی۔ وکیل نے کہا میرا مظاہر علی اکبر نقوی سے رابطہ نہیں ہوا، رابطہ اور ہدایات لے کے لیے مہلت دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا شوکاز نوٹس کے خلاف کونسل کا فیصلہ آ چکا ہے، کیس میں نئی چیز کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق عدالتی آرڈر کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ وزارت داخلہ نے احتجاج پر رپورٹ جمع کروانے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید وقت دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کیا مسئلہ ہے، رپورٹ کیوں پیش نہیں کی جا رہی ہے؟ عدالت کا سادہ سا آرڈر تھا، امن و امان بحال رکھنا ہے، شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بناتے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد کے تاجروں کی درخواست پر سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ درخواست گزار سلمان اکرم راجہ نے کہا 8 مقدمات کا علم ہے، باقی کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اور بھی مقدمات درج کیے گئے ہوں۔ سماعت جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ جلاؤ گھیراؤ کے 5 مقدمات میں شاہ محمود کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، سوال کے جواب میں بولے میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں، ارشد شریف کا کیس بھی ابھی باقی ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ زد میں آئیں گے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ جرم جو کیے تھے فیض حمید صاحب نے اس کو کمپائل کر کے اس کا فائنل سٹیج ہو گیا، اب جو جرائم باقی ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ بھی کمپائل ہو کے ایک جگہ پہ آ جائیں گے، تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید سزا ہو۔ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، فیض صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے، کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے؟ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پشاور کے اوپر سب سے پہلے تنصیبات تھی فوج کی جس میں احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور اس میں بھی کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب تھے۔ ویسے بھی لیفٹیننٹ جنرل بریگیڈیئر بھی بلا ہوتی ہے، لیکن فیض حمید کی اتنی بڑی بلا بری کیونکہ پرائم منسٹری کی پشپناہی ان کو حاصل تھی۔ صرف فیض حمید نہیں آئے گا، دیگر بھی آئیں گے۔ بگوڑا جو ہے مراد سعید، وہ کیوں بھاگا ہوا؟ اس طوطے کے اندر کس کی جان پھنسی ہوئی ہے؟ وہ بگوڑا مفروض جو ہے حماد اظہر، وہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ میں جب جاؤں گا تو یہ پیغام نہیں، میں ان کو کنونس بھی کر لوں گا، ان کو بتا بھی دوں گا، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو کن ممالک میں جا رہے ہیں سر یہ تو میں آپ کو وقت سے پہلے نہیں بتاتا۔
फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का 9 मई केस में ट्रायल एक साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, बोले वाज़ेह इम्कान है दोनों का ट्रायल एक साथ ही होगा। फैज़ हमीद पीटीआई हुकूमत के तमाम मामलात में खुलकर मुलव्विस थे। मिसलेड इमरान खान ऑल्सो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एडी भी भोली नहीं है, तो इमरान खान को एडी भी भोली नहीं सी। जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का आगे इकट्ठे ट्रायल हो सकता है May 9 के सिलसिले में? It's a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. फैज़ हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है, पीटीआई का इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं फर्द जुर्म इब्तदा है, इख्तिताम नहीं। मुकदमा चलेगा तो वो दिफा करेंगे, हो सकता है सज़ा हो सकता है बरी हो जाएं। इन कैमरा मुकदमा होता है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फर्द जुर्म आयद हुए ना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फ़र्द जुर्म जो है वो इब्तिदा होता है किसी ट्रायल का, ये इंतहा नहीं है। आगे क्या हो जाता है वो वक्त बताएगा, वो कन्विक्ट हो जाता है, एक्विट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक उसके ट्रायल का ताल्लुक है तो देखिए ये सारा के सारा फौज का अपना मामला है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ये सारा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, उसके पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन इसके साथ पीटीआई का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। वी स्ट्रांगली बिलीव ये फौज का अपना तरीक़ाकार है और अपने तरीक़ाकार के साथ ही वो प्रोसीड करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर ट्वीट लिखा। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इससे कार्रवाई मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानी को मज़ीद तक़वियत हासिल होगी और इस तासुर को ज़ाइल किया जा सकेगा कि ताकतवर एहतसाब से बालतर है। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने ज़िला कुरम के ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, कुरम की मरकज़ी शाहरा जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। शाहरा पर कायम बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा। ज़िला कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर के ज़रिए अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी। फ़ज़ाई आमदोरफ्त की बहाली ज़ेरे गौर है, चंद दिनों में फ़ैसला होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फरीकैन अमन चाहते, कुछ अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। उन अनासर की निशानदही अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इनके खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। ग्रैंड जरगे को इस बार इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। सूबाई हुकूमत आपके साथ है, अमन के क़याम के लिए हर कदम उठाएगी। वज़ीर आला KP ने सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम की है, जिसमें सिविल इंतज़ामी और सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरान शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बतौर वज़ीर पार्लिमानी अमूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपके दरमियान रहूँ और ऐसी हर सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पास ऑन होती है वो आप तक पहुँचाऊँ, और आपकी तरफ से जो बातें उठाई जाती हैं, जैसे कल हमारे फाजिल रुकन कौमी असम्बली पाड़ा चनार से हमीद साहब ने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ ऐसे फ़िक्रे कहे। मैंने कल जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इन्फॉर्म किया, आज मुझे रिपोर्ट बैक भी कर देंगे, तो आपके ये कंसर्न्स पहुँचेंगे भी। बट रेस्ट एश्योर कि हम बिल्कुल तनदही के साथ अपना काम कर रहे हैं, आपको इसमें मज़ीद प्रोग्रेस भी नज़र आएगी। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख़्याल में आवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है, और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पर टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं, और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए, और उसमें ज़ाहिर है कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक हो जाता है। मेरी ये दुआ है कि ज़्यादा बातों पे इत्तफाक हुआ करे। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरा इल्म है लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ जानते हैं, कुछ मेरी तरह नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो फैक्चुअली मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। ये जो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें हैं और ये जो इंडेक्स तैयार होते हैं, ये कोई हुकूमती फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होते।
آپ ہی نے اس ہاؤس میں لا بنایا اور بلکہ اس وقت آپ ہی کی حکومت تھی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریسٹرکچر کیا گیا IMF کے کہنے کے اوپر اور اس کو ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنس دے دی گئی. اب یہ سارا چیزیں اس فریم ورک میں بھی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے, انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے, تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے, جو کہ توقع کی جا رہی ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اور نیچے آئے گا اور اس میں یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ ختم ہوگی. تو میری صرف یہ استدعا ہے, آپ ہم پہ تنقید بھی کیا کریں, ہماری تصحیح بھی کریں, لیکن فیکٹس اور فگرز کو جوش خطابت میں کئی دفعہ ہم سے بھی ہو جاتی ہے, یہ بھول چوک ادھر سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے, آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, وہ کچھ ایسے میئرز تھے جیسے ہمارا پراپرٹی سائڈ پہ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس جا رہی تھی, وہ جب اس ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے وہاں پہ کچھ ریفارمز آئی ہیں تو لوگوں نے اب ادھر انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. آپ کے بزنسز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. وزیر اعظم پاکستان نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے پچھلے 8 ماہ میں, وہ ڈیلی کم از کم 2 سے 3 میٹنگ صرف اکانومی سائیڈ کی, بزنس سائیڈ کی, ایکسپورٹس میں کیسے بڑھوتری ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹس کیسے بہتر آ سکتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. ابھی کل ہی جو اسٹیٹ بینک نے فگرز ریلیز کیے ہیں کہ آل ٹائم ہائی, آپ نے فرما دیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے آیا ہے, سارا آنکھوں پہ آپ کی بات, جو کام اچھے ہوئے ہیں اگر وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں تو اس میں ہم ساروں کا بھلا ہے اور ہم سب کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے, لیکن باہر کیف پریزنٹ ڈے پالیسیز کا بھی اس میں حصہ ہے. تو میری صرف یہ استدعا ہے کہ ضرور ہم یہ بات کیا کریں, ہمیں جواب دینے کا بھی رائٹ ہے, آپ کا پورا اختیار ہے. میں صرف اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بات کرنا شروع کی ہے اور میرے خیال میں یہ قابل تحسین اقدام ہے. اسی سے چیزیں آگے بڑھے گی اور پاکستان کے عوام کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. شکریہ. لیو اپلیکیشنز کہ الیکٹرک بجلی ہی مہنگی نہیں بیچتی بلکہ حادثات میں سب سے زیادہ اموات کی ذمہ دار بھی ہیں. نیپرا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجلی کمپنیاں سیفٹی کے معیارات پر پورا اترنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں. رپورٹ کے مطابق سال 2023-24 کے دوران بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے زیر انتظام علاقوں میں 140 مہلک حادثات ہوئے. سب سے زیادہ اموات کے الیکٹرک کے سروس ایریاز میں ہوئی, جن کی تعداد 34 ہے. کہ الیکٹرک کے انتظامی علاقوں میں 32 شہری اور 2 ملازمین کی اموات ہوئی ہیں. گزشتہ مالی سال میں آئسکو کے زیر انتظام علاقوں میں 26, پیسکو میں 20, لیسکو 18 اور گیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 9 مہلک حادثات ہوئے. ہیسکو میں 9, کیسکو 9 اور فیسکو کے زیر انتظام علاقوں میں 7 مہلک حادثات ہوئے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نظام کو جدید بنانے کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. اس رقم سے لیسکو, میپکو اور سیپکو کے انفراسٹرکچر میں بہتری لائی جائے گی. گرڈ سے بجلی فراہمی سے کاروباروں کو بڑی سہولت حاصل ہوگی. منصوبے کے تحت 3,32,000 ایڈوانس میٹرز لگائے جائیں گے. منصوبے سے ڈسکوس و اصل وقت میں بجلی استعمال اور گرڈ کارکردگی کا ڈیٹا میسر ہوگا. منصوبے سے آن لائن ٹرانسفارمر مانیٹرنگ کی جا سکے گی. سیپکو کے 4 66 کلو واٹ گریڈ سٹیشنز کو 132 کلو واٹ پر منتقل کیا جائے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار ہے. بینچ مارک انڈیکس پھر 1,11,000 کی سطح پر عبور کر گیا. انڈیکس 1584 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,10,480 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 2,097 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. ماہرین کا کہنا ہے گزشتہ روز کی کریکشن کے بعد مارکیٹ میں بہتری دیکھی جا رہی ہے. معاشی اشاریے مثبت ہونے کے سبب سرمایہ داروں میں اعتماد ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان ہونے والی مشترکہ جنگی مشقیں وار ایئر ایٹ اختتام پذیر ہو گئیں. ISPR کا کہنا ہے مشقیں 19 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہیں. مشقوں میں پاکستان اور چین کے دستوں نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تجربات سے استفادہ کیا. وار ایئر ایٹ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے. دوران مشق وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکا نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا. تقریب میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ
جنرل شاہد امتیاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چینی سفیر دیگر چینی مہمانوں کے ساتھ تقریب میں موجود تھے. شرکا نے مشقوں کے دوران دستوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا. شام میں جنگجوؤں کی زیر قیادت سولوشن حکومت کے سربراہ محمد البشیر کو عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا. محمد بشیر نے کہا کہ شام میں امن اور استحکام کی ضرورت ہے. امریکہ نے شام کے سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کر دی. شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد محمد بشیر کو عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو 1 مارچ تک اس عہدے پر فائز رہیں گے. محمد بشیر نے کہا جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالیں گے. انتظامی امور چلانے کے لیے سابقہ حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے. محمد بشیر شام میں جنگجوؤں کی زیر قیادت سیرین سیلویشن گورنمنٹ کے سربراہ ہیں. امریکہ نے شام کے سیاسی عمل کی منتقلی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہم چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے. شام میں موجود کیمیائی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں. بائیڈن انتظامیہ نے ترکیہ کے ذریعے شامی اپوزیشن سے رابطہ کیا. نائب روسی وزیر خارجہ نے بتایا شام کے صدر بشار الاسد کو کشیدہ صورتحال کے دوران انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. شامی حکمرانوں کا حشر بشار الاسد سے بھی بھیانک ہوگا. بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد جنگجوؤں نے صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کر لیا. بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی گئیں. دمشق میں 3 روز بعد معمولات زندگی بحال ہو گئی. بازار، اسکول، بینک اور سرکاری دفتر کھل گئے. اسرائیلی جارحیت نے خطے کو آگ میں جھونک دیا. صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے. گزشتہ رات شام کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 15 بحری جہاز لنگر انداز تھے. اسرائیلی فورسز شام میں زمینی کارروائی کا دائرہ کار بڑھاتی جا رہی ہیں. صہیونی فوج نے گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ کر لیا. اقوام متحدہ کے ترجمان نے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے بفر زون میں 3 مقامات پر اپنی فوجیں تعینات کی ہیں. جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 11 رن سے ہرا دیا. قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی. رضوان کے 74 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.